بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام جناب ڈاکٹر علامہ محمد حسین اکبر صاحب، زعمائے اسلامی جمہوریہ ایران، اور انتہائی قابل احترام معزز شرکائے مجلس، خواتین و حضرات، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا ہے الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ لوگ تھے کہ جن کو زمانے والوں نے کہا ساری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے، ڈر جاؤ۔ اس بات نے ان کے ایمان میں اضافہ کر دیا اور انہوں نے کہا ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین مددگار۔ یہ آواز بدر و احد سے بھی آ رہی تھی، یہ آواز حنین سے بھی آ رہی تھی، یہ آواز کربلا سے بھی آ رہی تھی، یہ آواز غزہ کے چپے چپے سے بھی آ رہی تھی، اور یہ آواز ایران کے ذرے ذرے سے بھی آ رہی تھی۔ آیت اللہ خامنائی کی شہادت نے امت کو شہید زندہ ہی نہیں ہوتا، زندہ کر بھی دیتا ہے، امتوں کو زندہ کرتا ہے، قوموں کو زندہ کرتا ہے۔ اور ان کی شہادت نے، اور اس کے ساتھ پہلے دن ہی 49 دیگر افراد شہید ہوئے ہیں، انہوں نے ایک پیغام زندگی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی یہ پیغام آیا کہ ابھی یہ قوم، ابھی یہ امت مردہ نہیں ہوئی، یہ امت زندہ ہے۔ قرآن پاک نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے اللہ کو اپنا رب کہا اور پھر اس پر ڈٹ گئے، ان پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ابھی اس کو ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کہا گیا ہے۔ یہ کیسی جنگ ہے؟ ایک طرف پھر واقعہ جنگ ہے، دوسری طرف تو دہشت گردی ہے۔ جس جنگ کا آغاز بچیوں کے سکول پر بمباری کر کے کی جائے اور معصوم بچیوں کے جسموں کے چیتڑے اڑا دیے جائیں، اسے جنگ کہا جاتا ہے، اسے دہشت گردی کہا جاتا ہے۔ یہ عالمی سطح کی ایک دہشت گردی تھی جو امریکہ نے کی ہے، اور آج دنیا کے اندر ہم جنگی جرائم کی عدالتیں قائم ہوتی ہیں تو عدالتوں کے لیے جنگی جرائم ڈھونڈے جاتے ہیں، لیکن یہ ایسی جنگ ہے کہ جس میں اس جنگی جرائم کا سربراہ ٹرمپ اپنی زبان سے ایک ایک جرم کا خود اعتراف کر رہا ہے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں کھنڈن بنا دوں گا، وہ خود کہتا ہے کہ میں تہذیب کو ملیا میٹ کر دوں گا، وہ خود کہتا ہے میں یونیورسٹیوں کو کھنڈر بنا دوں گا، وہ خود کہتا ہے میں اسکولوں کو تباہ کر دوں گا۔ اور جنگی جرائم کیا ہوتے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں پانی کے ٹینک تباہ کر دوں گا، یہ وہ جنگی جرائم ہے کہ جس کو جنگ عظیم دوم میں بھی جنگی جرائم تسلیم کیا گیا اور اس پر جنیوا کنونشن بنے۔ آج دنیا سوال کرتی ہے کہ اپنے عالم کے ٹھیکیداروں بتاؤ کہاں ہے تمہارے جنیوا کنونشن، کہاں ہے تمہاری اقوام متحدہ کے قوانین، کہاں ہے تمہاری سلامتی کونسل، اور تم نے کیا سزا دی ہے؟ اگر عالمی عدالت انصاف نے نیتن یاہو کو سزا دی تھی تو پھر اس کے بعد اس کی گرفتاری کیوں نہیں ہوئی؟ یہ انٹی گنگی بہتی دنیا آج کہاں ہے؟ اس کے یہ سارے وہ سوالات ہیں جو پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ایران نے جو اس بات کو ثابت کیا کہ یہاں پر ساری چیزیں وہ ہیں کہ جس میں کوئی دنیا میں عدل نہیں، انصاف نہیں ہے، یہاں پر مقابلہ ہے۔ آپ کیا مقابلہ کرتے ہیں؟ امام عالی مقام نے یہی بات اپنے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ قربانیاں
اور استقامت یہی جواب ہوتا ہے۔ میں بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں، لیکن وقت کے اختصار کو مد نظر رکھ کے 2 باتیں کہہ کے بعد کو اختتام کروں۔ امت کے لیے ساری باتیں قرآن پاک میں بیان کرتی ہیں۔ قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا، اس بات کو بیان کر دیا کہ تمہارے لیے یہ یہود اور ان کے بارے ان کا جو تمہارے خلاف جو ان کے اندر تمہاری خلاف سازشیں ہیں، وہ مکمل طور پر لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، سب سے بدترین تمہارے دشمن ہوگی۔ یہ بات بھی کا ہے ارشاد فرما دی قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ، جو کچھ ان کی زبانیں کہہ رہی ہیں وہ بھی ظاہر ہے، اور جو ان کی سازشیں ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ یہ بھی کہہ دیا پالیسی اسٹیٹمنٹ قرآن پاک نے دی، وَلَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ بھی قرآن پاک نے ارشاد فرما دیا کہ کتنے ہی تم ان کے قریب چلے جاؤ، وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ان کا ورڈ آرڈر جب تک نہیں مانو گے یہ تم سے راضی نہیں ہوگے۔ اس سب کے باوجود اگر اپنی ہم نہ سمجھیں تو پھر ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ پھر تباہی و بربادی ہے۔ میں غزہ والوں نے آج یہ کوئی مسلکی معاملات نہیں ہیں، غزہ والے اہل سنت کے، اہل ایران اہل تشیع ہیں، یہ کوئی اہل سنت اور اہل تشیع کا معاملہ نہیں ہے، یہ قربانیوں کا معاملہ ہے، اور میں نہ ان کو بھول سکتا ہوں نہ ان کو بھلا سکتا ہوں۔ میں اس بچے کو نہیں بھلا سکتا کہ جو اپنے مکان کے کھنڈر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور سارا مکان اس کا شہید ہو گیا ہے اور خاندان شہید ہو گیا ہے، اور وہ اپنے مکان کے ملبے کے اوپر بیٹھ کر بڑے اطمینان سے تلاوت کر رہا ہے اور اس بات کو کہہ رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے اطمینان کے ساتھ کہ جو بھی تمہارے پاس اللہ کے راستے کے اندر ہے اس کو قربان کر دو۔ یہ جو بچہ ڈاکٹر اس کو سمجھا رہا ہے کہ آج تمہارا آپریشن نہیں ہو سکتا، ہمارے پاس انستھیزیا کا سامان نہیں ہے، اور وہ بچہ ڈاکٹر کو سمجھا رہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرا آپریشن کر دیں، میں تلاوت قرآن مجید کرتا رہوں گا اور مجھے کوئی درد محسوس نہیں ہوگا۔ یہ تاریخ انسانیت کے اندر یہ کردار تاریخ کی کتابوں سے نکل کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی کردار زندہ رکھیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایران بھی زندہ، غزہ بھی زندہ، امت مسلمہ بھی زندہ، امت اور کو قرآن پاک نے جو مقام دیا ہے وہ یہی ہے کہ یہ امت ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ امت تمہاری امت واحدہ ہے، یہ امت وسط ہے، یہ خیر امت ہے۔ اور بات میں اس پہ ختم کرتا ہوں جو اقبال نے کہا ہے کہ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، اور تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو اٹھارا، اور اللہ کو پابندی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا، اور دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، اور غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تقوت خون میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دار۔